السلام علیکم مدن ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 178 تا 181 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو سترے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عالم اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، جو تسلسل سے ہم پیچھے سے تفسیر تسلسل سے پڑھ رہے ہیں اس کا آج یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اے کلمہ گویان اسلام یعنی منافق کو مومن مخلص سے یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اعوال پر مطلع کر کے مومن و منافق ہر ایک کو ممتاز فرما دے۔ شان نزول: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و آفرینش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے برائے استہزاء کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے
ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، باوجود یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ سیمی نے کھڑے ہو کر کہا، میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے، تو ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے، اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہے آپ کا معجزہ ہے اور تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اسی لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہی دائم باقی ہے اور سب مخلوق فانی، ان سب کی ملک باطل ہونے والی ہے، تو نہایت نادانی ہے اس مال ناپائیدار پر اس مال ناپائیدار پر بخل کیا جائے اور رائے خدا میں نہ دیا جائے۔ یہود نے یہ آیت من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا سن کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہم سے قرض مانگتا ہے تو اور ہم غنی ہوئے، وہ فقیر ہوا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اعمال ناموں میں۔ انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے اس سے آگے تفسیر جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، جو کلام شریف پڑھی گئی ہے اس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص جو معزز ناظرین مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں، جان میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے، اور آپ کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو میرے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ سے صرف ایک چھوٹی سی سزا ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ زیادہ پروموٹ کریں۔ پروموٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوست اقربا کو اس چینل سے ضرور انٹروڈیوس کرائیں، تاکہ دوست جو ہیں وہ کوئی صراط مستقیم کا کوئی ہدایت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ تاکہ کوئی ایک کلمہ گو بھی اگر کسی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس سے اس کو کوئی استفادہ، کوئی ہدایت مل گئی، تو میں اور آپ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم جس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے، صراط مستقیم کے ایک نیک کام کے لیے جو ہم یہ
پروگرام میں نے چالو کر رکھا ہے، تو ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب میرے تمام معزز ناظرین کو آپ کو جہاں رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔